الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے آپ کے سامنے چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے نظر کا بیان۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے صدقہ، اللہ کے نام پر کوئی چیز صدقے میں دینا، اور دوسرے نظر ماننا، کسی کام کے ہونے پر آدمی نظر مان لے۔ تو یاد رکھیں صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور پاور رکھی ہے کہ صدقہ آئی ہوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی اور بیماری کو دور کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت، پریشانی، آفت، بیماری آنے والی ہوتی ہے تو صدقہ اس کو روک دیتا ہے۔ لیکن نظر نہ تو کسی مصیبت، پریشانی کو دور کرتی ہے اور نہ یہ اپنے اندر مصیبت، پریشانی، بیماری کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہٰذا وقتاً فوقتاً جب موقع ہو اللہ کے نام پر کچھ صدقہ خیرات کرتے رہیں، اور جہاں تک ہو سکے نظر کے ماننے سے احتیاط کریں، نظر نہ مانی جائے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مان ہی لی اور جس کام کے اوپر نظر مانی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ کام پورا کر دیا، تو اب اس نظر کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام پورا نہیں ہوا تو اس نظر کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ آج نظر کے سلسلے میں ہی کچھ مسائل اس وقت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مسئلہ 3719، اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے یا آنے کا خطرہ ہو تو صدقہ کرنا چاہیے۔ نظر سے کوئی مصیبت یا پریشانی دور نہیں ہوتی۔ حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل۔ ترمذی شریف، حدیث نمبر 1538۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر مت مانو، اس لیے کہ نظر تقدیر کے سامنے، یعنی مقصد کے حاصل کرنے یا نہ کرنے میں کچھ کام نہیں آتی۔ صرف بخیل اور کنجوس کا مال نظر کے ذریعے نکلوایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل کلیئر طور پر، واضح طور پر بیان فرما دیا کہ نظر مت مانو، کیونکہ نظر تقدیر کے سامنے کوئی کام نہیں آتی۔ نہ تو اس سے کوئی پریشانی دور ہوتی ہے، نہ کوئی مصیبت دور ہوتی ہے، اور نہ کوئی اس سے بیماری دور ہوتی ہے۔ جب نظر سے کوئی فائدہ ہی نہیں تو پھر ہم نظر کیوں مانیں؟ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو آدمی کنجوس اور بخیل ہوتا ہے اور اللہ کے نام پر صدقہ خیرات نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر کسی چیز کا خوف اور ہیبت ڈال کر نظر منواتے ہیں، تاکہ نظر ماننے کے بعد وہ کچھ صدقہ اور خیرات نکالے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں خوف اور ڈر پیدا کر کے ہمارے مال کو نکلوائے، ہمیں خود ہی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ مسئلہ 3720، کسی نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں صدقہ کروں گا۔ ابھی اس کا وہ کام نہیں ہوا تھا کہ اس نے حدیث لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا سن لی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر مت مانو،
اس لیے کہ نظر تقدیر کے سامنے کچھ کام نہیں آتی۔ اس شخص نے یہ حدیث سنی تو اس نے اپنی نظر سے رجوع کر لیا، اس کے کچھ دن بعد وہ کام ہو گیا، تو اس پر اپنی نظر کو پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ نظر ماننے سے لازم ہو جاتی ہے اور اس سے زندگی میں کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنے روپے صدقہ کروں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنی نمازیں پڑھوں گا، یا اور کوئی نیک کام کروں گا، اور ابھی اس کا وہ کام نہیں ہوا تھا کہ اس کو کسی نے بتایا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، اور اس نے یہ حدیث سن لی جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی جب اللہ کے نبی نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے تو میں اپنی نظر سے رجوع کرتا ہوں اور اپنی نظر کو ختم کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ نہیں، جب اس نے ایک مرتبہ نظر مان لی تو اب یہ شخص نظر کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک مرتبہ نظر کو ماننے کے بعد اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور گناہ دونوں کی نظر ماننا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے نیک کام کی نظر مانی اور اسے پورا کیا تو اس کو اس نظر کے پورا کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ نظر بھی مکروہ ہوگی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ گناہ کی نظر ماننا تو درست ہے ہی نہیں، نیک کام کی نظر ماننا بھی مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکے نے یا لڑکی نے جو کہ پڑھتے تھے کہا کہ اگر میری اسکول کے اندر فرسٹ ڈویژن آ جائے تو میں اللہ کے نام پر 1000 روپے صدقہ کروں گا یا کروں گی، یا کہا کہ میں روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ نے اس کی فرسٹ ڈویژن لا دی، تو اب اس کو صدقہ کرنا یا نماز پڑھنا یا روزے رکھنا لازم ہو جائے گا، اور اس صدقہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے اور روزے رکھنے سے اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن چونکہ نظر ماننا منع تھا اور اس نے مان لی تھی تو ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ عمل مکروہ بھی ہوگا اور اس کو مکروہ کا گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے تمام اپنے سامعین سے درخواست ہے کہ چاہے گناہ کے کام ہو یا نیکی کا کام ہو، آپ خدارہ نظر ماننے سے احتیاط کریں اور اپنا مزاج اور طبیعت صدقہ خیرات کرنے کی بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری تمام تکلیف، پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائیں۔ اب جیسے میں نے تفصیل کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی کہ نظر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نظر تقدیر کے مقابلے کچھ کام میں نہیں آتی، لیکن اگر کسی نے نظر مان ہی لی اور اس کا کام ہو گیا تو اس کو اس نظر کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں آگے چند وہ مسئلے بیان کیے جائیں گے کہ باوجود ممانعت کے اگر کسی نے نظر مان ہی لی تو اس کو کس طریقے سے پورا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ مسئلہ 3721، اگر کسی نے 1000 روپے کا کھانا تقسیم کرنے کی نظر مانی اور وہ کام ہو گیا تو چاہے کھانا تقسیم کرے یا 1000 روپے تقسیم کر دے یا 1000 روپے کی کوئی چیز تقسیم کر دے، نظر پوری ہو جائے گی۔ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1000 روپے کا کھانا تقسیم کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ کام کر دیا، تو اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے 1000 روپے کا کھانا یہ تقسیم کرے یا 1000 روپے غریبوں میں تقسیم کرے یا پھر 1000 روپے کی کوئی دوسری چیز خرید کر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دے، اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ صرف کھانا ہی تقسیم کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔
مسئلہ 3752، اگر کسی نے ایک بکرا صدقہ کرنے کی نظر مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا تو اس پر بکرے کو ہی صدقہ کرنا ضروری نہیں۔ اگر بکری صدقہ کر دے یا بکرے کی قیمت کے برابر کوئی چیز صدقہ کر دے تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر ایک بکرا صدقہ کروں گا، اللہ نے اس کا کام کر دیا، تو اب اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ بکرا ہی صدقہ کرے، بکری کی جگہ پر اگر یہ بکری صدقہ کر دے تب بھی جائز ہے، اس کی نظر پوری ہو جائے گی، یا پھر بکرے کی قیمت کو غریبوں میں صدقہ کر دے تب بھی اس کی نظر پوری ہو جائے گی، یا بکرے کی قیمت کے برابر کوئی اور سامان لے کر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دے تب بھی اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ جس چیز کی نظر مانی ہے اسی کو کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ 3731، اگر کسی نے مثلا صدقہ کرنے یا روزہ رکھنے یا بکرا ذبح کرنے کی نظر مانی پھر اس کا وہ کام پورا ہو گیا تو اس پر صدقہ کرنا یا روزہ رکھنا یا ایک بکرا ذبح کرنا لازم ہو جائے گا، اور اگر وہ کام نہیں ہوا تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ نظر کو پورا کرنا اسی وقت لازم اور ضروری ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت اور مصلحت اس کا کام نہیں کیا تو اس کے لیے نظر کا پورا کرنا لازم نہیں۔ جیسا کہ یہاں اس مسئلے کے اندر بیان کیا گیا کہ کسی نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ چیزیں کروں گا، اب اس کا وہ کام نہیں ہوا تو اس کے لیے نظر کا پورا کرنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ مسئلہ 3725، اگر کسی نے 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کی نظر مانی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ کام کر دیا تو پورے 1,00,000 روپے ایک ساتھ صدقہ کرنا لازم نہیں، اگر تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا فلاں کام کر دیں گے تو میں 1,00,000 روپے اللہ کے نام پر صدقہ کروں گا، اللہ نے اس کا وہ کام کر دیا تو اس کے اوپر 1,00,000 روپے صدقہ کرنا لازم ہو جائیں گے، لیکن اس کے حالات نہیں ہیں اور یہ 1,00,000 روپے ایک ساتھ صدقہ نہیں کر سکتا، تھوڑا تھوڑا کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر یہ 1,00,000 روپے ایک ساتھ صدقہ نہیں کر سکتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نام پر صدقہ کرتا رہے، اس طرح سے بھی نظر اس کی پوری ہو جائے گی۔ مسئلہ 3729، اگر کسی نے گناہ کی نظر مانی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کو پورا کرنا جائز نہیں، گناہ ہے۔ اگر کسی نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں یہ گناہ کروں گا، اور اللہ نے اس کا وہ کام کر دیا تو اس کے لیے اس کام کو کرنا جائز نہیں، گناہ ہے، اس لیے ہرگز وہ کام نہ کرے۔ مسئلہ 3759، اگر کسی نے کہا کہ میرے یہاں اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو ڈی جے بجواؤں گا تو یہ نظر گناہ ہے، اس کو پورا کرنا جائز نہیں، اور لڑکا ہونے کے بعد ڈی جے بجوانا جائز نہیں۔ جیسا کہ پیچھے بھی عرض کیا گیا تھا، اگر کسی نے گناہ کی نظر مانی یا مثلا کسی کام کے ہونے پر ڈی جے بجوانے کی نظر مانی، اللہ نے اس کا وہ کام کر دیا تو اس کے لیے اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں، گناہ ہوگا اور اس سے احتیاط کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ مسئلہ 3730، اگر کسی نے دل میں ارادہ کیا یا دل ہی دل میں نظر مانی اور زبان سے کچھ نہیں کہا تو یہ نظر نہیں ہوئی، نظر اس وقت ہوتی ہے جب زبان سے کہے۔ اگر کسی نے صرف دل ہی دل میں کہا تھا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا، زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور اس کا وہ کام ہو گیا تو اس نظر کو پورا کرنا لازم نہیں، نظر پوری
کرنا لازم اس وقت ہوتا ہے جب آدمی زبان سے الفاظ کو ادا کرے، دل میں ارادہ کر لینے سے نظر منعقد نہیں ہوتی۔ نظر کے سلسلے میں اس وقت یہ چند مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ہیں۔ کوشش یہی کریں کہ نظر ماننے سے احتیاط کی جائے اور اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرنے کا اپنا مزاج اور طبیعت بنائی جائے، لیکن اگر کوئی اس کے باوجود نظر مان ہی لے تو پھر کام ہونے کے بعد اس کو اپنی نظر پوری کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔